الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینے میں مسلمان ہوئے اور آپ ایمان لانے سے قبل یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شہرت ہوئی تو یہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی ہستی ہیں جن کی شہرت گھر گھر تک پھیل گئی اور لوگ دور دور سے جن کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینے میں جو باتیں گردش کر رہی تھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ دیکھنے آئے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہیں معلوم تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی نشانی کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے وہ آئے تو امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن سلام قال، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، لما قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ مطہرہ تشریف لائے، ان جفل الناس الیہ، تو لوگ آپ کی جانب امنڈ آئے، ہر جگہ سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وقیلا، اور کہنے لگے، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فجئت فی الناس لانظر الیہ، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس نبی کی شہرت پھیلی ہوئی ہے وہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں فلما استبینت وجہ رسول اللہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور تحقیق کی، میرے دل نے کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اتنے بڑے عالم تھے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں تک رسول اللہ کی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو درس دے رہے تھے اور بتا رہے تھے، سب سے پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق کے ترجمان سے سنی وہ یہ تھی، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ، سب سے پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،
اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ رات میں سوئے ہوں تو خوب نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ بات تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جو بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو آپ نے ترغیب دی، اس میں ظاہر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ارشاد فرمائے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو 3 کام کرو۔ ایک کام یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ، تیسرا کام یہ ہے کہ جب رات میں لوگ سوئے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو یا نفل عبادت کرو۔ 3 کام کرو گے تدخلوا الجنت بالسلام، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ یہ 3 کام یعنی کہ اصل عبادات میں سے ہیں۔ اب ان 3 کاموں میں دیکھیے، انسان جب عبادت کرتا ہے، انسان جب حقوق ادا کرتا ہے تو ہمیں کیا بتایا گیا؟ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو بندوں کے حقوق جسے کہتے ہیں حقوق العباد، اور ایک ہے اللہ کے حقوق جسے کہتے ہیں حقوق اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ ان 3 کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کا بھی درس دے دیا، حقوق اللہ کا بھی درس دے دیا۔ یعنی رات میں عبادت کرو یہ فرما کر رسول اللہ نے اللہ کی عبادت اور اللہ کے حق، اللہ کے حقوق ادا کرنے کا درس دیا، اور نماز عام کرو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ فرمان عطا فرما کے آپ نے لوگوں کو حقوق العباد کی بھی ترغیب دی، جس سے معلوم ہوا کہ انسان، مکمل انسان، کامل و اکمل مومن وہی ہوتا ہے جس کی ذات میں حقوق العباد بھی شامل ہو اور جس کی ذات میں حقوق اللہ بھی شامل ہو، جو حقوق العباد کی بھی رعایت کرتا ہو اور جو حقوق اللہ کی بھی رعایت کرتا ہو۔ یہاں ایک حدیث میں تو 3 کام بتائے نا، دوسری حدیث میں اسی مضمون کی حدیث ہے، اس میں 4 کام ہیں، اور وہ بالکل دوسری حدیث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام ارشاد فرمائے، جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور امام احمد نے اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ انبئنی عن کل شیء، یا رسول اللہ مجھے ہر چیز کی تخلیق کے بارے میں بتائیے، ہر چیز کی پیدائش کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء خلق من الماء، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فقلت، پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، اخبرنی بشیء اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے، آپ نے فرمایا، اطعم الطعام وافش السلام وصل الارحام، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور رشتہ داریاں جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔
تو اس حدیث میں بھی یہ اس مضمون کی بالکل الگ حدیث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، آپ نے 4 اعمال بتائے، 3 اعمال تو اوپر والے ہیں اور 1 عمل زیادہ ہے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال بتائے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، جو جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داریاں جوڑو، اور رات میں جب لوگ سوئے ہوں تو عبادت کرو۔ یہ 4 کام جو شخص کر لے گا نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہی 4 کام کرے تو جنت میں داخل ہو جائے، اصل میں یہ 4 کام جب کرے گا تو مزید اور کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جنت میں لے جانے والے جتنے کام ہیں تمام کاموں کے اللہ تعالیٰ توفیق اسے عطا فرمائے گا۔ یہ اصل اعمال میں سے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیے حقوق العباد کا بھی ذکر ہے، اور عبادت اور نماز کا ذکر کہہ کے رسول اللہ نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کر دیا۔ لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا ذکر دونوں حدیث میں بعد میں ہے، اور بندوں کے حقوق کا ذکر دونوں حدیث میں پہلے ہے۔ اس مضمون کی ایک حدیث اور بھی ہے جو ہم نے طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، جب عرض کیا رسول اللہ جنت میں داخل کرنے والے کام، جنت میں لے جانے والے اعمال ارشاد فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام عام کرو، یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ حقوق العباد ہیں، وصیل الارحام رشتہ داریاں جوڑو، یہ حقوق العباد ہیں، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سوئے ہوں تو رات میں نماز پڑھو، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو حقوق اللہ کا مقام و مرتبہ پہلے ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں داخل کرنے والے اعمال گنوائے تو اس میں حقوق اللہ کا ذکر، حقوق العباد کا ذکر پہلے کیا، جس سے معلوم ہوا کہ فقط نماز پڑھ لینا ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فقط نماز پڑھ لینا، فقط عبادات کر لینا، فقط تسبیحات ہی گن لینا، یہ اللہ کی رضا کے لیے جنت میں جانے والے کام کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے حقوق ادا کیے جائیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کے حقوق ادا کیے جائیں، بیوی ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، آپ کے تحت یعنی آپ کے زیر دست جتنے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب بندہ تمام کے حقوق ادا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ رب کے حقوق بھی ادا کرے، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان میں کامل و اکمل ہے، ورنہ حقوق العباد کا ذکر یہاں پہلے آیا، بندوں کو راضی کرنے اور بندوں کی خیر خواہی کا ذکر پہلے آیا، اللہ کی عبادت کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ لہذا اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کے حقوق تو پائمال نہیں ہو رہے۔ اگر دوسروں کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں تو اسے بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ زندگی بھر کوشش کیجئے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو بیزار نہ کرو۔ یعنی آسانی پیدا کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہر راستے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آسانی پیدا کیجئے، مشکل میں نہ خود آئیں نہ لوگوں کو مشکلات میں شامل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، اسے اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رضا سے جنت میں داخل ہو جائے گا جو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا اہتمام کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث اور سن لیجئے جو بہت اہم ہے، جسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔
حضرت عبداللہ السنابحی یہ گاؤں میں رہتے تھے، ایک بار آئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ سمیعت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا آپ منبر رسول پر یہ ارشاد فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یسمع اللہ دعوتہ ویفرج قربتہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی تنگیاں دور کرے، فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا أَوْ لَيَدْعَ لَهُ، اسے چاہیے کہ قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دے۔ یعنی جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معافی کر دے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اسے مستجاب الدعوات یعنی اس کی دعائیں قبول کرے گا، یعنی اسے مستجاب الدعوات فرمائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی تمام مشکلات، اس کے تمام مشکلات دور فرمائے گا، اس کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَجْعَلَهُ فِي ظِلِّهِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دے اور اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے، فَلَا يَكُنْ غَلِيظًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اسے چاہیے کہ مومنین کے ساتھ سختی نہ کرے، مومنین کے ساتھ سختی نہ کرے، وَلْيَكُنْ لَهُمْ رَحِيمًا، مومنین کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، رحم اور نرمی کا سلوک کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جب مومنین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اللہ اسے پناہ میں رکھے، اسے چاہیے کہ مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی رعایت بھی ضروری ہے، اور اللہ کی عبادت میں خاص طور پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن میں تو تم نماز پڑھو، عبادت کرو، لیکن خیال کرو اور کوشش کرو کہ رات کے اس پہر جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ وہ نماز بہت زیادہ قبول فرماتا ہے، اس نماز سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ لہذا اب میرا پیغام یہی ہے کہ دو کام ہم نے کرنے ہیں، حقوق العباد کی رعایت بھی کرنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہی ہیں، یعنی 5 وقت کی نمازوں کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہمیں ملی اور ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہی ہیں۔ اب کوشش کیجئے کہ ان نمازوں کے ساتھ ساتھ رات میں اٹھ کے بھی چند رکعت ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں اٹھ کر نماز پڑھے گا تدخل الجنت بالسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔